سفائر پاکستان کا سب سے لگزوریس برانڈ ہے جو فیشن کی دنیا میں ایلیگنس، کوالٹی اور افورڈیبلٹی کا پرفیکٹ بلینڈ بن چکا ہے۔ آج ملینز آف پیپل اس برانڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فیشن جائنٹ کو شروع کیا تھا 40 سال کے ایک ایسے شخص نے جو دن رات لاہور کے ایک پرانے انڈسٹریل ایریا میں ایک چھوٹی سی اسپننگ مل میں کاٹن پروڈیوس کرنے میں لگا تھا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور مشینوں کا بار بار بند ہونا اس شخص کی ہمت اور حوصلے کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ کسے خبر تھی یہ انسان آگے جا کر ایک ایسی کمپنی کو بنانے والا تھا جس کی ڈیمانڈ آج گھر گھر میں ہے۔ یہ کہانی ہے سفائر کی، جسے بنانے والے تھے میاں محمد عبداللہ۔ میاں محمد عبداللہ کے والد محمد دین چنیور کے ایک کسان خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اکانومک ہارڈشپ کے باوجود انہوں نے فارمنگ چھوڑ کر لیدر ٹریڈ شروع کی۔ کولکتہ اور چٹاگونگ میں را لیدر ایکسپورٹ کرنا ان کا پہلا کام اور مقصد تھا، لیکن یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ ہارڈشپ اور مشکلات ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ٹائم تھا پارٹیشن کا۔ ان کے لیے چیلنجز اور مشکلات منہ کھولے کھڑی تھی، اور سب سے مشکل کام تھا یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان وچ مارکیٹ از پروفیٹیبل فار دیم۔ ایسے میں انہوں نے ڈھاکہ میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنا کام سٹارٹ کیا۔ یہاں پہ مارکیٹ بنانا، فیکٹریز لانا، سپلائر کو دیکھنا ایک تکلیف دہ کام تھا کیونکہ بغداد کا ماحول تھا اور ہر طرف خوف اور کیوس تھا۔ ایسے میں محمد دین نے دن رات کام کر کے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے کمپنی کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ 1951 میں حاجی محمد دین کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لیدر کا پرانا بزنس ٹوٹنے لگا۔ مارکیٹ کے حالات بھی خراب تھے اور فیملی سمجھ گئی تھی کہ اب پرانی راہوں پر چلنا ممکن نہیں۔ 1953 میں ایک نیا اور مشکل فیصلہ کیا، لیدر چھوڑ کر یارن ٹریڈنگ کا کام شروع کیا جائے۔ یہ فیصلہ جتنا آسان تھا اس سے زیادہ مشکل تھا کیونکہ کپڑے کا بزنس ان کے لیے بالکل نیا تھا، مگر ایک چیز ان کے پاس تھی: حوصلہ اور وقت کے صحیح استعمال کرنے کی سمجھ۔ ڈھاکہ اور کراچی اس وقت ان کے الگ الگ مارکیٹ تھے، مگر دونوں کے بیچ ایک خاص ڈیمانڈ سپلائی کا رشتہ تھا۔ فیملی نے اس گیپ کو سمجھا اور اپنا سارا فوکس اس پر لگا دیا۔ دن رات کام ہوا، نئے سپلائر سے دوستی ہوئی، نئے بائرز تک رسائی، اور اس ٹریڈنگ سے دھیرے دھیرے ایک مضبوط کیش فلو بنتا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب انہوں نے صرف سامان بیچنا ہی نہیں بلکہ مارکیٹ کا دل سمجھنا بھی سیکھا۔ پھر کچھ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جس سے کمپنی کی راہیں ایک نئی ڈائریکشن میں گامزن ہو جاتی ہیں۔ 1961 میں انہوں نے ایک مینوفیکچرنگ میں قدم رکھا۔ جیسور ایسٹ پاکستان میں پہلا ٹیکسٹائل مل لگایا گیا اور وہ صرف بیچنے والے نہیں، بنانے والے بھی بن گئے تھے۔ یہ شفٹ صرف بزنس کا نہیں، سوچ کا بھی تھا۔ اب وہ پوری ویلیو چین کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ بزنس دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، پروڈکشن کیپیسٹی بڑھی اور ان کا نام ٹیکسٹائل مارکیٹ میں پہچانا جانے لگا۔ مگر یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ایک میجر ایونٹ نے ان کی گروتھ سٹوری کو بریک لگا دیا تھا۔ یہ ٹائم تھا جب ایسٹ پاکستان میں چل رہی سیاسی بے چینی، ریجنل ٹینشن کا اثر ان کے بزنس پر پڑنے لگا۔ ٹرانسپورٹ ڈیلیز، را مٹیریل کی سپلائی میں مسائل اور لیبر کے سٹرائکس، یہ سب روز کا چیلنج بن گئے تھے۔ ان سب میں ان کی ایک اسٹریٹجی کام کر گئی اور وہ تھی مارکیٹ میں رسک ڈیوائڈ کرنا۔ اسی سوچ کے ساتھ 1966 میں انہوں نے ویسٹ پاکستان کے بہاولپور میں ایک اسپننگ مل اسٹیبلش کی۔ یہ ان کا سیفٹی نیٹ تھا، اگر ایسٹ پاکستان میں کوئی بڑی دقت آ جائے تو ویسٹ پاکستان سے کام چل سکے، اور ویسٹ پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی تھی۔ لیکن 60s کے آخر میں آگے سیاسی حالات اور بھی بگڑ گئے۔ ایتھنک ٹینشن، پروٹیسٹ اور ایسٹ ویسٹ کا سیاسی فاصلہ بڑھتا گیا۔ جیسور میں ان کے مل کے آس پاس کا ماحول ان سیف ہوتا جا رہا تھا۔ پروڈکشن بار بار رکتی، شپمنٹ اٹکتی اور ان کے کاریگر بھی ڈر میں جینے لگے تھے۔ ہر دن ایک سوال بن گیا تھا، یہاں ٹکنا زیادہ خطرناک تو نہیں؟ 1970s میں حالات بہت حد تک خراب ہو گئے تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا گھر، زمین اور سالوں کی محنت چھوڑ کر ویسٹ پاکستان جانا ہی بہتر ہے۔ یہ مائیگریشن ان کے لیے صرف ایک سفر نہیں تھا، ایک نئی زندگی کا امتحان تھا۔ فیملی کراچی آبادی، لیکن یہاں آ کر سب کچھ شروع سے بنانا تھا۔ پرانے کانٹیکٹس کام آئے، لیکن ایسٹ پاکستان میں جو انفراسٹرکچر تھا وہ سب پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ 1971 میں انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا، کوٹری سندھ میں ایک ٹیکسٹائل مل ایکوائر کی۔ یہ صرف ایک خریداری نہیں تھی، یہ ان کے نئی جیون کا پہلا نیا قدم تھا۔ اس مل کے ساتھ انہوں نے اپنی پہچان بنانا بھی دوبارہ شروع کی اور سفائر نام ویسٹ پاکستان میں رجسٹر ہو گیا۔ مگر اگلے کچھ سال آسان نہیں تھے۔ 1970s میں پاکستان کی اکانومی ایوب اور بھٹو کے دور میں اتھل پتھل سے گزر رہی تھی۔ بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی نے ٹیکسٹائل سیکٹر میں انسرٹینٹی پیدا کی۔ بینک لون مشکل سے ملتے تھے اور کاٹن پرائسز کبھی آسمان چھوتی تو کبھی زمین چھو لیتی تھی۔ پھر بھی ان کی اسٹریٹجی سیدھی تھی:
کوالٹی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں اور ٹیکسٹائل ویلیوز میں دھیرے دھیرے انٹیگریشن کرتے جانا۔ انہوں نے ویونگ اور فنیشنگ یونٹس ایڈ کیے تاکہ میکسیمم پروسیس اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اس ٹائم کے دوران سفائر کا نام پھر سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں بلند ہونے لگا، اوورسیز بائرز کو ان کی کوالٹی پسند آنے لگی اور کراچی سے چلتی ہوئی سفائر کی گلوبل ریچ بننی شروع ہوئی۔ یہ دور سروائیول سے اسٹیبلٹی اور پھر اسٹیبلٹی سے گروتھ کا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو سفائر کلوتھنگ برانڈ آج تم دیکھتے ہو وہ اس ٹائم پر نہیں تھا۔ ریٹیل کلوتھنگ کا سفر تو بہت بعد میں شروع ہوا جب سفائر نے اپنے ٹیکسٹائل بیک بون کو یوز کر کے فیشن ریٹیل میں قدم رکھا۔ 1980s کے بعد سفائر ایک ایسے موڑ پر تھا جہاں سروائیول کا دور ختم ہو چکا تھا لیکن اصلی گروتھ کا دور شروع ہونا باقی تھا۔ انہوں نے ایک سپنا دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو وہی کوالٹی ملے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، مگر اس وقت کا یہ سپنا ایک لگژری لگتا تھا۔ لوکل مارکیٹ میں لو کاسٹ اور لو کوالٹی فیبرک کا راج تھا اور جو لوگ امپورٹڈ فیشن افورڈ کرتے تھے وہ ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس تھی۔ اس میں سپائر نے اپنی اسٹریٹجی کو اسٹرکچرائز کیا اور گلوبل مارکیٹ پر فوکس کیا۔ انہوں نے اپنا ایکسپورٹ نیٹ ورک کو مضبوط بنایا، یورپین اور امریکن بائرز کے ساتھ لمبے کانٹریکٹس کیے اور اپنی مینوفیکچر چین کو انٹیگریٹ کیا۔ ویونگ سے لے کے فنیشنگ تک ہر پروسیس اپنے کنٹرول میں رکھا تاکہ کوالٹی کا ایک بھی تھریڈ کمپرومائز نہ ہو۔ یہ دور ان کے لیے اسٹیبل گروتھ کا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ٹیکسٹائل مارکیٹ کافی کمپیٹیٹو تھی۔ گلوبل کاٹن پرائس کا اتار چڑھاؤ، پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انرجی کرائسس نے بار بار انہیں چیلنج کیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو کمپنی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیٹ 90s میں میاں عبداللہ کی وفات نے کمپنی کے لیے ایک اور ایموشن اور اسٹریٹجک ویکیوم پیدا کیا۔ ان کے بعد لیڈرشپ کو 3 رول میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور ان کے 3 بیٹے ندیم، یوسف اور نبیل نے کمپنی کو لیڈ کیا۔ ٹیکسٹائل اور ریٹیل دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے سفائر کو آج کے لیول تک پہنچایا۔ سن 2000 میں انہوں نے ایک سائلنٹ پریپریشن شروع کی۔ یہ وہ دور تھا جب ریٹیل کو سوچا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن گراؤنڈ ورک تیزی سے ہو رہا تھا۔ سفائر گروپ نے ورلڈ کلاس مشینری لگائی، ایجپشن کاٹن بلینڈ انٹروڈیوس کیے اور ڈیجیٹل پرنٹنگ ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کی۔ سسٹینیبل ڈائنگ پروسیس شروع ہوئی جس سے انٹرنیشنل کمپلائنس اسٹینڈرڈ میٹ ہوں اور فیوچر کے لیے برانڈ کی کریڈیبلٹی بن سکے۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان میں ٹیکسٹائل مل لوڈ شیڈنگ، پولیٹیکل انریسٹ اور ایکسپورٹ ڈیوٹیز سے جوجھ رہی تھی۔ اس کے بعد ایک ایسا موڑ آتا ہے جس سے سفائر ایک نئی بلندیوں کو پہنچ جاتی ہے۔ 2014 میں سفائر نے اپنا ریٹیل برانڈ لانچ کیا۔ اب تک ان کا نام صرف B2B ٹیکسٹائل ورلڈ میں تھا لیکن اب وہ سیدھے پاکستانی کنزیومر کے سامنے تھے، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ ریٹیل مارکیٹس میں جائنٹس جیسے کھاڑی، گل احمد اور نشاط لائنن آلریڈی مضبوط پوزیشن میں تھے۔ کسٹمر کو کنوینس کرنا کہ سفائر صرف فیبرک نہیں بلکہ ایک پوری لائف اسٹائل برانڈ ہے، یہ ان کے لیے ایک نیا چیلنج تھا، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ پہلے آؤٹ لیٹ لاہور میں کھلی، کلیکشن سمپل تھی مگر فنیشنگ اور فیبرک کوالٹی نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ کپڑے جو نہ صرف اسٹائلش تھے بلکہ ہر سیزن سروائیو کرتے تھے، سمر کا لان، ونٹر کا کھدر اور ہر دن کا کیجول بیئر۔ جہاں مارکیٹ میں ڈزنز آف کلوتھنگ برانڈز آلریڈی ایگزسٹنگ تھے، سفائر نے اپنی پہچان بنائی افورڈیبل لگژری کے کنسیپٹ سے، ڈیزائنر لیول کوالٹی لیکن مڈل کلاس بائر کے لیے ریچیبل پرائسنگ، اور یہ ان کے لیے مشکل کے ساتھ ساتھ کافی چیلنجنگ تھا۔ پاکستان کا فیشن ریٹیل سیکٹر انپریڈکٹیبل تھا۔ امپورٹڈ ٹرینڈز، سیزنیبل ڈیمانڈ اور فاسٹ فیشن کی ریس نے سفائر کو ہر مہینے نئے آئیڈیاز لانے پر مجبور کیا۔ یہاں ان کا سب سے بڑا اسٹرینتھ کام آیا، ان ہاؤس ٹیکسٹائل پروڈکشن۔ جب دوسرے برانڈ مارکیٹ سے فیبرک خرید کر اپنی کلیکشن بناتے تھے، سفائر اپنا فیبرک خود ویو کرتا، ڈائی کرتا اور ہر پیس کو ملٹیپل کوالٹی چیک سے گزارتا۔ اس وجہ سے سفائر کے کپڑے نہ صرف بیٹر لگتے بلکہ زیادہ لمبے چلتے۔ 2016 سے 2019 کے بیچ سفائر نے اپنا نیٹ ورک نیشنل وائڈ پھیلا دیا۔ کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، لاہور اور بڑے بڑے شہروں میں، ہر بڑے شہر میں سفائر کا ایک اسٹائلش آؤٹ لیٹ کھلا۔ صرف کلوتھنگ نہیں، سفائر نے ہوم ایکسیسریز اور پرفیوم میں بھی انٹری لی۔ بیڈ شیٹ سے لے کر سینٹڈ کینڈلز تک، سفائر ہر پروڈکٹ میں ایک میسج دیتا رہا۔ کمپنی کی گروتھ سموتھلی چل رہی تھی، لوگوں کا سفائر پر ٹرسٹ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو کمپنی کو ایک نئے شروع سے پلاننگ کرنے پر اور اسٹریٹجی بنانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سال 2020 جب کووڈ پینڈیمک شروع ہوتا ہے، ہر طرف لاک ڈاؤن کا راج تھا، تمام مارکیٹس بند تھی اور برانڈز اپنی اپنی سیل لوز کرتے جا رہے تھے۔ یہاں پہ سفائر نے نیو اپروچ اپنائی۔ سفائر نے اگریسولی اپنی ای کامرس اسٹور کو ایکسپینڈ کیا۔ آن لائن آرڈرز، ورچوئل کیٹالاگز اور ڈور اسٹیپ ڈیلیوری نے سفائر کے لاک ڈاؤن کے دوران بھی گروتھ دی۔ آج سفائر صرف ایک کلوتھنگ برانڈ نہیں، یہ ایک لائف اسٹائل بن چکا ہے۔ سمر لانچ سفائر کے لیے ایک نیشنل ایونٹ ہوتا ہے، لوگ دن گن کر نئی ڈیزائن کا ویٹ کرتے ہیں۔ سفائر ٹیکسٹائلز کی مارکیٹ کیپ نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو یہ 28.48 بلین ہے، اور یہ سب شروع ہوا تھا ایک ٹیکسٹائل مل کے ایک چھوٹے سے ویژن تھے، ایک ویژن جو کہتا تھا کہ کپڑے صرف پہننے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے ہیں۔
آج فائر ایگزائل اور مینوفیکچرنگ کے اندر بہت سے پروڈکٹس پر کام کرتا ہے، جن میں یارن، ڈائٹ، فیشن فیبرک، ڈائنامک فیبرک، نائٹڈ فیبرکس، ہوم ٹیکسٹائل، بیڈ شیٹ، ٹاولز وغیرہ پہ کام کرتا ہے۔ فردر مور یہ وومنس انسٹیچ فیبرک پہ بھی کام کرتا ہے، وومنس ریڈی ٹو ویئر، مینز ویئر، کڈز ویئر اور اسی طرح کے دوسرے سیکٹرز میں بھی کام کرتا ہے۔ اگر ادر سیکٹر کی بات کی جائے تو یہ رینیوبل انرجی، ونڈ پاور پہ بھی کام کرتا ہے، پاور جنریشن، تھرمل پلانٹس، ڈیری پروڈکٹس، اس کے اندر بھی فائر انٹرسٹ رکھتا ہے اور کام کرتا ہے۔ فائر پاکستان میں ایلیگنس، ڈیوریبلٹی اور پاکستانی کرافٹس مین شپ کا ایک سمبل ہے، اور آنے والے وقت میں یہ برانڈ اپنے نام کی طرح اور بھی زیادہ چمکے گا۔